یعنی کتنا مان کر بیٹھا ہے مرشد پہ, کتنا بڑا بول بیٹھا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. کچھ تو خیال کر. وہ کھجور سا حقیر سا لکڑی کا ٹکڑا وہ مان رہا ہے کہ نبی پہنچا سکتا ہے. تو جس کا کھاتا ہے اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا. اب ذرا غور کیجئے گا, حضور والا مان گیا. اس نے کہا مجھے جنت میں تو جنت ہے وہاں. اب سرکار کہتے ٹھہر جا, جبرائیل آئے گا, میرے صحابہ اس کے کاندھوں پہ رکھ دیں گے, لے جائے گا. لیکن ایسا نہیں کیا, کسی روایت میں نہیں. سرکار جہاں کھڑے تھے آپ نے صحابہ سے کہا بیلچے لاؤ, گدالے لاؤ, یہ جو بھی اوزار تھے اس وقت گڑا کھود دیں, وہ لے آؤ. سرکار ہٹ گئے, نشان لگا دیا, یہاں گڑا کھود کے اس کو دفن کر دو. کسی ایک صحابی کا اعتراض ثابت کرو, میرا قتل معاف ہوگا. کسی ایک صحابی کا آبجیکشن ثابت کر دو, ایک کا. میں 2 3 4 کی بات نہیں کرتا. اور اس صحابی کا اعتراض ثابت کرنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ تو بخاری سے دکھا, میں صحائح ستہ کی شرط نہیں لگاتا. میں کہتا ہوں پوری دنیا کی منڈی میں جتنی بھی احادیث کی بکس اویلیبل ہیں کوئی ایک لے کے آ. اور میں نہیں کہتا کہ صحیح روایت لا, تو ضعیف لے کے آ. میں صحیح کی شرط بھی اٹھا لیتا ہوں. جا کوئی مجہول موصول روایت لے کے آ, کوئی گھڑی ہوئی روایت لے کے آ کہ صحابی نے کہا حضور جنت تو وہاں ہے, آپ یہاں دفن کروانا چاہتے ہیں. صحابی کا اعتراض نہیں, آج تک کسی تابعی کا اعتراض نہیں, آج تک کسی محدث کا اعتراض نہیں, آج تک کسی مفسر کا اعتراض نہیں. تو عقل کر, تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ جنت وہی بنتی ہے جہاں مصطفیٰ کا حکم ہو. غور سے سنیے گا, وہاں گڑھا کھودا گیا, اس کو دفن کر دیا گیا, وہ جنت میں پہنچ گیا. بولیے, وہ جنت میں پہنچ گیا. اب ذرا جو میں نے اس پہ بات لکھی ہے, آج علماء بیٹھے ہیں تو چلو ان کے سامنے بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی میری نالائقی ہو تو اصلاح کر دیں گے. میں نے اس پہ کلام کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے, سرکار نے اپنے قدموں والی جگہ بھی اس کو دفن کر دیا. حضور قبلہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نے اس دن تمام صحابہ کرام کو پریکٹیکل کروایا کہ جنت ہے وہاں, میں نے دفن کروایا یہاں قدموں کے نیچے. قیامت تک کے لیے عقیدہ بنا لو, جنت جتنی بلند کیوں نہ ہو جائے رہے گی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے. سرکار کے قدموں سے بلند نہیں ہو سکتی, سرکار کے قدموں سے اونچی نہیں جا سکتی, رہے گی سرکار کے قدموں کے نیچے. وہ غالباً شاید میں نے کہیں یہ بات کی کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ 5 یا 8 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں یا عرش اعظم کے سائے میں کھڑا کرے گا. تو عرش اعظم تو سرکار کے قدموں کے نیچے ہوگا, تو عرش قدموں کے نیچے, جنت قدموں کے نیچے. اور شب معراج تو کچھ رہا نہیں جو قدموں کے نیچے نہ آیا, سب کچھ تو سرکار کے قدموں کے نیچے آ گیا. تو اب غور کیجئے گا حضور والا, جو بات کرنی تھی وہ تو پیچھے رہ گئی. روح نہ ہو, وہ قادر مطلق ہے, چاہے تو روح کے بغیر بھی حیات عطا کر سکتا ہے. مولانا جہاں تیرا جی چاہے آ جا, بھاگ جاؤں تو سید زیادہ نہیں ہوں. قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں, کورٹ میں آؤ, منصف کے سامنے, جج کے سامنے ثابت کرو کہ اس کھجور کی لکڑی کے اندر روح تھی, اس کے اندر روح ثابت کرو. اگر روح ثابت نہ کر سکو تو حیات سنی ثابت کریں گے. تو جس لکڑی کو لا بغیر روح کے حیات عطا کرتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ چند دن سرکار نے ٹیک لگائی, 4 دن سرکار کی نسبت. تو جس کو 4 دن سرکار کی نسبت ملے اس کو رب روح کے بغیر حیات دے دیتا ہے. جس کی نسبت سے روح کے بغیر حیات ملتی ہے اس کو مزار میں روح کے بغیر حیات نہیں مل سکتی.
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اب ذرا غور کریں دوسرا کوسچن کیا تھا جی کہ نور شادی کرتا ہے. آئیے قرآن پڑھتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے. ثابت ہوا کہ عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے. عقیدہ صحیح نہ ہو تو بستر کا بوجھ اٹھا اٹھا کے ویسے ہی بندے کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. عقیدہ بنیادی شرط ہے، یہ صحیح ہوگا تو عمل کام آئے گا. نہیں جس کا عقیدہ بھی صحیح ہوا، نیک عمل بھی کیا اس نے، ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار ان باغات کے اندر نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، کلما جس وقت جب رزقوا منہا اس جنت میں سے انہیں دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق کچھ پھل کھانے کے لیے، قالو تو وہ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہیں جو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے، یہی سیب، یہی انگور، یہی آم. تو مولا اگر وہی کچھ ملنا ہے جو گوجرے میں بھی ملتا تھا تو اتنی سٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یا پھر اس سے ملتا جلتا پھل وہاں پہ دیا جائے گا رنگ شکل میں. ہوگا سیب ہی، غور کیجئے گا، ہوگا سیب ہی، مشابہت ہوگی اس کی، لیکن اس میں اور اس میں فرق بڑا ہوگا. کچھ باتیں ہیں سمجھتے جائیے گا، حالات اتنے بہتر نہیں ہیں کہ میں سارے اوپنلی ڈسکس کروں. ذرا غور کیجئے گا حضور والا، وہ پھل کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پھل ہے تو بے شک رنگ اسی طرح کا، لیکن جنتی پھل کیسا ہوگا؟ آپ منہ میں لے کر جتنی مرتبہ چبائیں گے اتنی مرتبہ ذائقہ چینج ہو جائے گا. جہاں سے پھل توڑیں گے وہیں اسی جگہ اسی وقت دوسرا پھل مل جائے گا. اب یہ سب کچھ مل گیا جنت میں جا کے، آگے کیا ملے گا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور اسی جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ پاکیزہ بیویوں سے یہ بیویاں بھی مراد ہیں جو وہاں دوبارہ ملیں گی، اور جنت کی حوریں بھی ہیں. اب مولوی صاحب نو یہ پوچھنا پنجابی کہ مولوی جی حوراں نو بھین بنا کے رکھنا دے، بول دیں اونچی آواز سے، مولانا یہ حوریں آپ کو کس لیے ملیں گی جنت کے اندر؟ تو بشر وہ نور، نکاح کیسے ہوگا؟ اونچی آواز سے بولو. یہاں تو کہتا ہے نا نور ہے تو نکاح کیسے ہوا، وہاں کیسے ہوگا؟ وہ تو تیری جنسی نہیں، وہ تو تیری جنسی نہیں ہے، تو جنتی ہے نا جو جنتی یقینی طور پہ وہ نور ہے، بشر سے نکاح ہو سکتا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں دکھایا. اس اللہ کے عالم میں یہ دو کوسچن تھے، ان کا میں نے جواب عرض کر دیا. اب عرض کری کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے بھیجا تم میں رسول کو جو تمہی میں سے ہیں، بظاہر تمہی میں سے ہیں، تمہی میں سے تشریف لائے ہیں، لیکن تم میں اور ان میں فرق کیا؟ یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے.
تلاوت تو مولانا صاحب بھی کر لیتے ہیں، پھر مولوی میں اور نبی میں فرق کیا ہوگا؟ تلاوت ہی کرنی ہے نا سائیں. پھر تلاوت قرآن جو ہے پھر یہ تو حافظ بھی کر رہا ہے، ان پڑھ بھی کر رہا ہے، ناظریں پڑھنے والا بھی، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کر رہی ہیں، مولانا صاحب بھی ماشاءاللہ گلا پھاڑ پھاڑ کے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. تو کیا فرق ہوگا؟ یتلو علیکم آیاتنا، پھر یہ نبی کا منصب خاص تو نہ رہا، اس کی تخصیص تو نہ رہی نا، یہ مطلق مقید تو نہ رہا، یہ تو عام ہو گیا. پھر ہر کوئی یہ منصب اپنائے پھرے گا. کام یہ اس وقت کی بات ہے جب وحی نازل ہوتی ہے. تو پوچھ مولوی سے کہ وحی اس طرح نازل ہوتی ہے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. یہ اس طرح نازل ہوتا ہے. سلسلۃ الجرس، ٹن 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 کی آواز آ رہی اور نبی اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے. یہ ہے یتلو علیکم آیو. کنواں چلتا ہے نا تو پرانے زمانے میں کنویں چلاتے تھے، پانی لگتا تھا، کنواں چلتا ہے، مخصوص ایک ریدھم تھا اس کا، آواز آتی، کبھی اس طرح کی آواز آتی ہے، کبھی گھنٹی کی آواز آتی ہے، اور نبی اس آواز کو سن کو بتا رہا ہے. آواز آئی ٹن، اس کا مطلب ہے کما ارسلنا. پھر ایک اور آواز آئی گھنٹی کی، فیکم رسولا منکم، آواز آتی رہی. یہ آپ پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں، آج کل تو فیکس آ گیا، ٹیلی فون آ گیا، موبائل آ گیا، آج کل تو کافی سہولتیں. تھوڑا سا پیچھے چلیں آپ، تھوڑا سا 10-12 سال پیچھے چلیں تو جب آپ کہیں دور پیغام بھیجنا چاہتے تھے تو تار گھر بنے ہوتے تھے، ٹیلی گرام دیا جاتا تھا. ٹیلی گرام آفس میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آپریٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے مشین پڑی ہوئی، ایک آپریٹر بیٹھا ہوا، کراچی میں، دوسرا لاہور میں، گوجرانوالا میں، گوجرا میں، ہر شہروں میں وہ تار گھر ہوتا تھا. تو یہاں سے گوجرا سے آپ نے ٹیلی گرام دیا کراچی والا، نہ آواز جا رہی نہ تصویر جا رہی، کچھ بھی نہیں، وہ یہاں پہ بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. آپ نے اسے مخصوص پیغام دے دیا کہ تیرے چچا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سیریس ہے، لہذا جلدی پہنچو. وہ مختصر سا پیغام دیتے تھے. وہ یہاں پہ اپنا مشین پہ وہ انگلیاں مارتا تھا، ٹک 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 کی آواز ہے. وہ جو کراچی میں بیٹھا ہے نا، اس کے پاس الفاظ نہیں جا رہے، وہ ٹک ٹک کی آواز ہی سنتا ہے. لیکن چونکہ اس نے اس علم کو پڑھا ہوا ہے کہ ٹک کا دورانیہ کتنا ہوگا تو الف بنے گا. آپ جو بیٹھے ہوئے نوجوان، آپ کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس موبائل ہے یا آپ گھر میں چلے جائیں ٹیلی فون ہے، تو 1 سے لے کر 9 تک جتنے بھی نمبر ہیں آپ ان کو پش کر کے دیکھیں، ہر نمبر کی ٹون علیحدہ ہوگی. ایک نمبر پہ ہاتھ رکھے نا جی تو اس کی آواز اور آئے گی، 2 کی اور آئے گی، 3 کی اور آئے گی. آپ ادھر ملائے، میں بتا دوں گا کون سا نمبر ملایا آپ نے. صرف اس کو باقاعدہ سیکھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے. ٹیلی مواصلات کے حوالے سے اس علم کو آپ نے پڑھنا ہے. تو اس آپریٹر نے یہ علم پڑھا ہوا ہے، تو ٹک کا دورانیہ کتنا آیا اس نے سمجھا کہ الف. اور پھر دوسرا دورانیہ تو اس نے کہا یہ الف مد آ. آگے دورانیہ آیا تو اس نے سمجھا کہ یہ پے ہے، تو آپ کا چچا. بالکل جو کچھ یہاں سے ٹک ٹک کر کے اس نے پیغام دیا آگے وہی گیا. تقریباً 1 صدی تک یہ سلسلہ چلا. آج تک اس پیغام کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا کہ ادھر کچھ دیا تھا پیغام، آگے والے نے کچھ لکھا. میری بات نہیں سمجھے آپ؟ یہ مخصوص کوڈ ورڈ کی زبان ہے جو باقاعدہ سکھائی جاتی ہے. تیری دنیا میں سائنسدان جس کو سکھائے وہ سمجھ لیتا ہے. الرحمن علم القرآن، جس کو رب قرآن پڑھا کے بھیجے وہ سمجھ. تلو علیکم آیاتنا. اور دوسری بات، قرآن بنے گئی اس وقت قرآن جب زہرا کے بابا کی زبان سے نکلے. آ جائے نا کسی دن جبرائیل چلتے چلتے سوچتے ہوئے، وہ سوچے کہ سرکار نے بھی تو سنانا ہی ہے، لوگوں کو ہی سنانا ہے، تو رب کا ہی پیغام ہے، تو آج میں ہی سنا دیتا ہوں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مولانا مجھے لکھ کے دینا، جبرائیل 70 کروڑ مرتبہ پڑھے، فرض نہیں ہوگی نماز. زہرا کا بابا ایک بول دے فرض ہو جائے گی. ما ينطق عن الہوا کی شرط کے ساتھ ہے یتلو علیکم آیاتنا. اور ما
یہاں پہ تخصیص کے لیے نہیں، مطلق ہے، مقید نہیں، ما تعمیم کے لیے ہے، ما ینطق۔ تو جب سے بولنا تو نے شروع کیا، اس دن سے تو نہیں بولا۔ ماں کا زمانہ مقید کرنا، ماں کا دودھ پیا ہے تو نے، جا جا کے ماں کا اصول پڑھ، تجھے ماں نہ یاد آ جائے تو میرا نام بدل دے۔ ما ینطق عن الہویٰ، نہیں بولا تو اپنی مرضی سے۔ کب سے؟ غار ہرا سے؟ نہیں، ماں جب سے اس نے بولا۔ کب سے بولا ہے؟ یہ تو اس وقت سے بول رہا ہے جب ماں کی گود میں آیا تھا۔ اس نے تو اسی دن ہی کہہ دیا تھا کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری امت کو بخش دے، وہ بھی ہوگا، اس کا ایک باب محاورہ ترجمہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رب، اے رب، اے میرے رب، حب یہ ہبہ سے ہے۔ ہبہ کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، کسی کو گفٹ کرنا۔ تو کہا رب حبلی، ہے ماں کی گود میں، پہلا سانس لیا ہے، تو کہا یا اللہ عطا کر دے مجھے، رب حبلی، اے رب عطا کر دے مجھے امتی، میری امت، میں آج ہو گیا ہوں، جو میرے ہیں دے دے، سنبھال لوں گا۔ رب حبلی امتی، جو میرے ہیں وہ مجھے بخش دے، مجھے عطا کر دے۔ حبلی ہے نا جی، آگے حبلی، مجھے عطا کر دے۔ تو محبوب تو اس دن بولا تو میں نے اسی دن ہی لکھ دیا۔ یہ نہیں بولتا کوئی، زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا کوئی اور ہے اس کی زبان۔ اور یہ ہے بھی اصول۔ آئینہ سامنے رکھے نا جی، بڑا آئینہ، قبلہ آپ تو سمجھتے ہیں ان باتوں کو، بڑا آئینہ سامنے رکھ لیں، اور ایک آئینے کے باہر ہوتا ہے، ایک آئینے کے اندر ہوتا ہے۔ باہر والا مرضی سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اندر والا مرضی سے نہیں اٹھاتا۔ نہیں سمجھے نہیں میری بات؟ میرا خیال ہے چلو کچھ سمجھ گئے ہوں گے، باقی باتیں پھر سے، کیونکہ ساری باتیں سمجھا نہیں سکتا ہوں، نالائق سا آدمی۔ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر میری آیتوں کو تلاوت کرے گا، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرے گا۔ پاک تو صابن بھی کھا دے، شیمپو آ گیا بن کے، اور کیمیکل ہیں جو، لیکن یہ سب تیرے ظاہر کو پاک کرتا ہے۔ تو من کو اجلا کرنا چاہتا ہے تو نام محمد تجھے لینا پڑے گا، اس کے بغیر تجھے من کی طہارت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا الجھاؤ ہے، مولانا آپ تو لوگوں کو صرف ایک ہی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی پاک کر ہی نہیں سکتا۔ مولانا تیری مانے یا رب کی مانے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بذات مستقل طور پہ یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، پاک وہ کرتا ہے، لیکن جس دن اس نے اپنے محبوب کو بھیجا تو وَيُزَكِّيكُمْ کی سند بھی عطا کر کے بھیج دیا۔ محبوب جا اب تو پاک کر دینا، یہی سمجھیں گے کہ میں نے پاک کر دیا۔